اے شبو کہاں مر گئی، جلدی پانی لاؤ۔ اتنا بھی خیال نہیں کہ باپ بارش سے آیا ہے، اس کو پانی کا پوچھ لوں۔ ہاں باپ تو جیسے بہت کمائی کر کے آیا ہے۔ شبو پوری بات، تیرا باپ ہے، ایسے نہیں کہتے۔ اماں وہ بھی تو سارا دن کچھ نہیں کرتے اور رات کو آ کر ہم پر روب جھاڑتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، شبو باپ کے بارے میں ایسے نہیں کہتے، وہ جیسا بھی ہے تیرا باپ ہے۔ مگر مجھے اماں کی بات پر غصہ آ جاتا۔ میں اپنے ابا کو لے کر اتنی بدگمان تھی کہ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر میری مجبوری تھی۔ میری اماں کا شوہر تھا اور میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر اکثر اوقات اپنے سگے ابا کو یاد کر کے بہت روتی۔ میری اماں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھیں اور وہ بھی میرے رونے پر افسردہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے کئی مرتبہ مجھے خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر اپنے آنسو بہانا پڑتے تھے، کیونکہ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر روکتی تھی اور کہتی تھی، کاش تیرا ابا آج زندہ ہوتا تو کم از کم آج ایسے لاوارسوں کی طرح نہ پھر رہی ہوتی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں اب تو میرا دل جلا رہی ہے ایسی باتیں کر کے، غم نہ کر، میں ٹھیک ہوں۔ بس کبھی کبھار ابا پر غصہ آ جاتا ہے۔ ماموں نے بھی نہ جانے کیا دیکھ کر تیری شادی اس شخص سے کی تھی۔ جا پہلے اپنے ابا کو پانی دے، اس سے پہلے کہ پھر سے وہ تجھ پر غصہ ہو۔ ویسے بھی وہ تجھے دیکھ کر تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، نہ جانے اس کے دل میں تیرے لیے اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنی بدگمانی کیوں ہے۔ میں نے سر جھٹکا اماں سے کہا کہ ان کی تو شروع سے عادت ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، آپ ہی زبردستی مجھے یہاں پر لائی ہیں۔ ماموں نے بھی اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا، مامی بھلا مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھنے لگی، ان کے لیے تو میں ایک منحوس عورت تھی، پہلے اپنے ابا کو کھا گئی اور اب ان کے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی۔ اماں کہنے لگی، چل چھوڑ سب کو۔ میں پانی لے کر ابا کے پاس گئی تو ابا نے گلاس پکڑ کے زمین پر دے مارا اور کہنے لگے، کب سے بولے جا رہا ہوں کہ پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے، مگر تم ماں بیٹی کی نہ جانے کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، احساس ہی نہیں۔ میں کرتا ہوں تیرا کچھ بندوبست، بہت زبان چڑھنے لگی ہے تیری بھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں نے کیا کر دیا ہے، سارا دن تو گھر پر ہوتا نہیں اور رات کو آتے ہی ہمارے سر پر چڑھنے لگتا ہے، کوئی کام کاج بھی کر لیا کر۔ سارا دن اماں اور میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، مگر تجھے تو کوئی خیال ہی نہیں۔ سارا دن یہاں پر ہم لوگ کمر توڑ دیتی ہیں کپڑے سی کر لوگوں کے، مگر تجھے صرف اپنی پڑی ہے۔ میں بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی، تب ہی ابا اونچی اونچی آواز میں اماں کو پکارنے لگے۔ اماں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا، سب ٹھیک تو ہے نا۔ ابا کہنے لگے، سمجھا اس کو، بہت زبان چلنے لگی ہے اس کی، باپ کے آگے زبان چلاتی ہے۔ یہ تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی، یا اس کا باپ ہی ایسا تھا۔ میرے سوتیلے ابا نے جب میرے سگے ابا کے بارے میں بات کی تو میں یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ میں نے ابا سے کہا، اب مزید میں اپنے سگے ابا کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، وہ آج زندہ ہوتا تو میں اور اماں تیرے ساتھ خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اماں میرے سر پر ہیں، ورنہ نہ جانے تو میرے ساتھ کیا کرتا۔ تیرا تو بس نہیں چلتا، تو مجھے کہیں پر چھوڑ ہی آئے۔ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، نہ جانے کیوں تیرے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ سارا دن تیرے گھر کے کام کرتی ہوں، تیرے گھر کے لیے اپنی کمر توڑتی ہوں، مگر تجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بتا کہ تو ہمارے لیے کرتا کیا ہے۔ ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ تیری زبان کاٹ کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اگر زیادہ چلائی۔ تو میری اماں تو حیران رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بھی کچھ وقت کے لیے کچھ سجائی نہیں دیا کہ میں کیا کروں۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا کیا وہ حقیقت تھی یا کوئی خواب تھا؟ ابا کہنے لگے کہ تیار رکھ اپنا ذہن، کچھ ہی دنوں میں تیری شادی کر دوں گا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماں بھی تڑپ اٹھی اور پہلی مرتبہ اماں کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی شادی میں خود کر لوں گی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے، فکر کیوں نہ کروں، جوان بیٹی ہے تیری اگر بیٹی ہے تو میری کچھ نہیں لگتی کیا؟ اماں کہنے لگی کہ نہیں، رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ ابا نے کہا کہ نہیں، میں خود اس کے لیے رشتہ دیکھوں گا، یقین کر میں اچھے طریقے سے اس کا رشتہ دیکھوں گا۔
اور جو اچھا لگے گا وہی لے کر آؤں گا۔ یہ میرے بارے میں اگر غلط سوچتی ہے تو میں اس کا خیر خواہ ہی ہوں۔ میرے ابا اور بھی بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھے اور وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتے تھے۔ اماں جب پوچھتی کہ کہاں سے آئے ہو تو وہ اماں کو مارنے پیٹنے لگ جاتے۔ میں اماں کو بچاتی تو اب ان کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی ظلم کرتے ہیں، مگر میں پھر بھی مار پیٹ کر اماں کو کمرے میں لے آتی اور انہیں کہتی کہ ابا کے منہ نہ لگا کریں، تو وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس سے بہتر تھا کہ تو اپنے ماموں کی ہی مار کھا لیتی، کم از کم تجھے دکھ تو نہ ہوتا۔ ابا نے آج جو تھپڑ مجھے مارا تھا وہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تو اس لیے تھے کہ میرے ابا میری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنے جیسے ہی کسی کے ساتھ میری شادی کر دیں گے، مگر ابا نے جو میرے ساتھ کیا مجھے اس پر یقین نہیں ہوا کہ ابا کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری ابھی عمر ہی کیا ہے۔ میرا نام شبانہ ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا دن بھر مزدوری کرتے اور رات کے وقت جب گھر آتے تو اماں ان پر اپنی جان نچھاور کر دیتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے گرما گرم کھانے بناتی۔ اماں کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی کیونکہ اماں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی۔ ہمیشہ کہتی کہ تیرا باپ جتنا بھی لے کر آتا ہے مجھے تو اسی میں خوشی ملتی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں بہت برکت ہے۔ میں اماں کا یقین دیکھ کر اور ابا کے لیے ان کی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ابا بھی اپنی جان سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے محنت کرتے تھے، تو اکثر اوقات میں بھی ابا سے کہہ دیتی کہ ابا دن بھر آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، ہمیں بھی تو آپ کی ضرورت ہے۔ تبھی ابا کہتے کہ اگر میں دن بھر گھر سے باہر نہیں رہوں گا تو کماؤں گا کیسے اور تم لوگوں کو کیسے کھلاؤں گا، تم لوگوں کی خواہشات کیسے پوری کروں گا۔ میری خوشیوں اور میرے جذبات سے زیادہ تم لوگوں کی خواہشات ضروری ہیں، وہی میرا اہم فریضہ ہے جو مجھے پورا کرنا ہے۔ میں ابا کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ ایسے مرد بھی نصیب والوں کو ملتے ہیں اور دنیا میں تو شاید ایسے مرد بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں ابا کی پسند کی شادی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کو جو دیکھتا وہ یہی سوچتا کہ شاید اماں ابا کی پسند کی شادی ہے، اور یہی سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں اماں ابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میری عمر 10 برس تھی جب ایک روز ابا مزدوری کرنے گئے، مگر رات ہونے کو آ گئی تھی۔ ابا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، ابا گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں بھی پریشان ہونے لگی اور میں بھی کہ نہ جانے ابا کہاں چلے گئے۔ ہمارے پڑوس میں بہت اچھے لوگ تھے۔ اماں دروازے پہ کھڑی تھی، ان کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی اور اماں سے کہا کہ اماں اندر آ جائیں۔ آ جائیں گے ابا، مگر اماں کہنے لگی نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، تمہارے ابا پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ زیادہ مت سوچیں، جتنا سوچیں گی اتنا ہی خود کے دماغ کو کھپائیں گی، بہتر یہی ہے کہ اب اندر آ کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے ابا کی خیریت کی دعا کریں۔ مگر آزمائش آتے ہوئے وقت کہاں لگتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اماں میرا سر اپنی گود میں رکھے تھپک رہی تھی کہ اچانک سے دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اماں ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی خدا کا شکر ہے تمہارے ابا آ گئے۔ اماں کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور کچھ فکر بھی تھی۔ اماں کہنے لگی پیچھے ہو، میں تمہارے ابا کو دیکھوں، صبح سے گئے تھکے ہارے آئے ہیں، جلدی سے تو کچن میں جا اور ابا کے لیے پانی لے کر آ۔ میں اماں کی بات پر بھاگتے ہوئے کچن میں گئی۔ اماں بھی جلدی جلدی دروازے پر گئی۔ تب سے دروازہ مسلسل بج رہا تھا، کبھی گھنٹی بجتی تو کبھی دروازہ پیٹا جاتا۔ اب ماں کہنے لگی آ رہی ہوں آ رہی ہوں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو 2 آدمی اماں کے سامنے کھڑے تھے۔ اماں ایک دم گھبرا گئی اور دروازے کے پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی کہ جی کیا کام ہے، کون ہیں آپ لوگ؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ نصیر صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں بھی باہر آ گئی۔ اماں کہنے لگی کہ میرے شوہر ہیں۔ تبھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے۔ اماں تو آنکھیں پھاڑے خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں بھی بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگے
کہ راستہ دیجیے، میت کو اندر رکھنا ہے، مگر اماں تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور میت اندر رکھ دی گئی۔ تب ہی میں بھاگتے ہوئے پڑوس میں گئی اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگی کہ خالہ، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مسلسل دروازہ بجانے کی وجہ سے سوئے ہوئے پڑوس کے لوگ اٹھ کر باہر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر سب لوگ ہمارے گھر کی طرف بھاگے۔ مرد حضرات بھی آ گئے اور عورتیں بھی۔ اماں کو بستر پر لٹایا اور ان کو ہوش دلوانے لگے، مگر اماں کو تو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں نہ جانے کس نے ماموں کو اطلاع بھجوا دی۔ میں بہت رو رہی تھی۔ اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا کا ایک محلے میں نام تھا۔ ابا سب کے کام آتے تھے، کوئی بھی اگر کام کہتا تو وہ خاموشی سے کر دیتے تھے۔ اماں اکثر اوقات ابا سے کہہ دیتی کہ ہر ایک کے کہنے پر مت جایا کریں، کبھی تو انکار بھی کر دیا کریں، تو ابا ایسے مسکرا کر کہتے کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہی رہ جانا ہے، ہمارا وقت اور ہمارے پیسے۔ اگر ساتھ کسی نے جانا ہے تو وہ ہمارا اخلاق ہوگا۔ اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی ہوگا، اور جب ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کوئی ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرے گا۔ اس پر اماں سر ہلا کر رہ جاتی، مگر آج جب گھر میں اتنا مجمع دیکھا تب یہ باتیں یاد آنے لگی کہ عورتیں ابا کی میت کے پاس بیٹھ کر ایسے رو رہی تھی۔ محلے کی عورتیں ابا کی میت کے پاس بیٹھ کر ایسے رو رہی تھی جیسے ان کا کوئی اپنا بہت پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں کو ہلکی ہلکی ہوش آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرا نصیر واپس لے آؤ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کو واپس لے آؤ۔ میں جب اماں کے پاس گئی تو اماں مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ آج تیرے سر کا سایہ تیرے سر پر سے اٹھ گیا ہے، اب تجھے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑیں گے۔ میں نے اماں کو روتے ہوئے کہا کہ اماں، ابا کو کیا ہوا ہے؟ ابا ایسے کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ ابا کا چہرہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ ان پر سفید کپڑا کیوں ہے؟ اماں میری باتیں سن کر اور زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بس کر، تیری باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تجھے کیسے پالوں گی، تیرے ابا تو ہمارے لیے سب کچھ تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تو ہے نا، پھر کیوں فکر کر رہی ہے، میں تیرے سہارے جی لوں گی۔ اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ابا کے بغیر زندگی واقعی جہنم بن جائے گی۔ اماں نے کہا، بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، تو حالات کو نہیں سمجھتی، تجھے نہ جانے کس روز اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تیرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ میں اماں کو سہارا دیے کمرے سے باہر لے آئی اور لا کر ابا کے پاس بٹھا دیا۔ میں ابا کو رو رو کر پکار رہی تھی کہ ایک دفعہ اٹھ جاؤ، اماں تمہارا صبح سے انتظار کر رہی ہیں، اماں کے ساتھ ایسے سلوک تو نہ کرو، اٹھ جاؤ۔ ایک دفعہ اماں نے تو تمہارے لیے پانی بھی منگوایا تھا، وہ تو پی لو۔ تبھی پاس بیٹھی عورتیں کہنے لگیں کہ بچی کو اندر بھیج دو، یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی، مگر کوئی اور عورت کہنے لگی کہ نہیں، آخری دفعہ تو باپ سے باتیں کر لینے دو، یہ ظلم نہ کرو اور اندر نہ بھیجو۔ میں ابا کی میت سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جانتی تھی کہ اب ابا کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اماں بھی ابا کے ساتھ لگی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ نصیر، ایک دفعہ تو اپنی بیٹی کی طرف دیکھ لو، اس کا کون وارث ہے، کس کو اس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں اکیلی اس کی پرورش نہیں کر سکتی، میں کیا کروں گی تنہا، میں کیسے اس کو سہارا دوں گی؟ ابا کا جنازہ صبح کے وقت تھا اور ساری رات اماں کو ماموں کا انتظار تھا، میرے اکلوتے ماموں جو میری اماں کی بیوہ ہونے پر بھی نہ آئے تھے، اور اگلے روز بھی اماں انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی کہ شاید ان کے بھائی آئیں اور ان کو سہارا دیں، مگر ان میں سے کوئی نہ آیا۔ اماں کا اکلوتا بھائی تھا، اماں کو بہت امید تھی کہ وہ ضرور آئیں گے، مگر جب وہ نہ آئے تو تھک ہار کے اماں نے ابا کا جنازہ اٹھانے کا کہہ دیا۔ آخر کتنا انتظار کرتے، اور میت کو اتنی دیر رکھنا اچھی بات نہیں تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد ماموں اور ممانی پورے ایک ہفتے بعد آئے تھے، مگر اماں پھر بھی اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری شبانہ کا کون ہے، کون اس کو دیکھے گا، کون سنبھالے گا؟ اس وقت تو ماموں نے بھی جذباتی پن میں فیصلہ کر لیا کہ اب اماں اور میں اکیلے نہیں رہیں گے بلکہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، ہمیں کہیں نہیں جانا،
ہم ماموں کے ساتھ ان کے گھر نہیں رہیں گے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ماموں کا رویہ کیسا ہے، اور ممانی تو ہمیں ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے ضد کی کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، مگر اماں بھی ایک ہی بات بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں پر ہماری کفالت کون کرے گا، ہم کس طرح یہاں پر رہیں گے، ہم ماموں کے گھر جا کر رہ لیں گے اور یہ گھر کرائے پر دے دیں گے تاکہ یہاں سے آنے والا کرایہ ہم اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ اماں کی بہت ضد کے بعد مجھے بھی ان کی بات ماننی پڑی، اور پھر ہم لوگ اپنا سارا سامان باندھ کر ماموں کے یہاں رہنے لگے۔ ہمارے گھر سے جانے کے ایک ہفتے بعد پڑوسن کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ کرایہ دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کا گھر اس کو کرائے پر دے دیا جائے۔ اماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اماں نے پڑوسن سے کہا کہ دیکھ بھال کے کرائے پر دینا، اچھے لوگ ہوں، تنگ کرنے والے نہ ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ اب ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، اس لیے کرایہ وقت پر آئے گا تو میں اپنے بھائی کا ساتھ دے سکوں گی۔ پھر شبانہ کی بھی لکھائی پڑھائی کا معاملہ ہے، اسے پالنا بھی تو ہے، اکیلے بھائی پر سارا بوجھ ڈال دوں گی تو وہ بھی ہم سے اکتا جائے گا۔ پڑوسن نے کہا کہ ہاں، میرے جاننے والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، ایک ہی مرد ہے، مگر کرایہ تمہیں وقت پر اور پورا دے گا۔ اماں نے کہا کہ 1 ہو یا 10، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس فرق پڑتا ہے کہ لوگ اچھے ہوں اور کرایہ وقت پر دینے والے ہیں۔ بات پکی ہو گئی اور پڑوسن نے وہ گھر کرائے پر دے دیا۔ ہر مہینے کرایہ وقت پر آتا تھا، ہمیں تو صرف پڑوسن ہی کرایہ دیتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جاتی اور جب آتی تو ہمارا کرایہ لے آتی۔ اماں سارا کرایہ ماموں کو پکڑا دیتی، مگر پھر بھی ممانی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی کہ گھر کا راشن کم استعمال کیا کرو، بتی اور پنکھے کا بھی استعمال کم کیا کرو، تمہارے بھائی سارا دن کماتے ہیں، صرف تم لوگوں پر اڑانے کے لیے نہیں۔ میں اماں سے کہتی کہ اماں ہم سارا کرایہ بھی ماموں کو دے دیتے ہیں، پھر بھی ممانی خوش کیوں نہیں ہوتی، کیوں ہمیشہ ہماری دل آزاری کرتی ہیں؟ مگر اماں ہمیشہ مجھے چپ کروا دیتی تھی اور کہتی وہ تم سے بڑی ہیں، ایسے نہیں کہتے، خدا کا شکر کرو کہ مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آئے ہیں، بھلا ہمیں اور کیا چاہیے تھا، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارے کام آ گئے ہیں۔ اماں نے مجھے پرائیویٹ سکول داخلہ دلوایا تو ممانی نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک سرکاری سکول میں داخلہ دلوا دیا اور کہنے لگی کہ اتنی فیسیں بھر نہیں سکتے، جبکہ ان کی اپنی اولاد اچھے سکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں روتی رہتی تو اماں مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ پڑھائی لکھائی سرکاری سکولوں میں بھی تو ہوتی ہے، اگر تم دل لگا کر پڑھو گی تو تم وہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک روز ماموں گھر پر آئے اور کہنے لگے کہ جس آدمی کو تم نے گھر کرائے پر دیا ہے وہ شادی کا خواہش مند ہے، کرایہ بھی وقت پر دے دیتا ہے اور اچھا کماتا بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اماں تو حیران رہ گئیں اور کہنے لگی کہ میں کس طرح سے شادی کر سکتی ہوں۔ تبھی ماموں نے کہا کہ پڑوسن رشتہ لے کر آئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ لڑکا دیکھا بالا ہے اور وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اماں کے منع کرنے پر بھی ماموں نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا اگر تم میرا کہنا نہیں مان سکتی تو میرے گھر سے بھی جا سکتی ہو، جب تم نے ہماری سننی ہی نہیں، ہماری ماننی ہی نہیں تو پھر جو مرضی کرو۔ ایک شادی تم نے اپنی پسند کی کر کے دیکھ لی تھی، وہ تو مزدور ہی تھا نا، اب ایک شادی ہماری پسند سے کر لو، کم از کم اس مزدور سے تو اچھا کمانے والا تمہیں دے رہے ہیں۔ اماں دل برداشتہ ہو جاتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم اس گھر میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہیں گے، مجھے ابا کی یاد آتی ہے، آپ شادی کے لیے انکار کر دو۔ اماں کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بے بس ہوں، مجھے ان کی بھی ماننی ہے، ان کا ہم پر اتنا احسان ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے شادی کرنی ہے تو کر لیں، مگر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہاں پر ہی ماموں لوگوں کے ساتھ رہوں گی۔ ماموں سے بات کی تو ماموں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اماں ضد پر تھیں کہ شبانہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اور تھک ہار کے ماموں نے اس آدمی سے اماں کی شادی کر دی۔ اور پھر اماں کی رخصتی ہوئی تو میں بھی اماں کے ساتھ چلی گئی۔ پہلے کچھ روز تو وہ شخص ہم پہ جان لٹاتا رہا، میری ساری باتیں مانتا، میری خواہشات پوری کرتا، میں خوش رہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے کوئی تو ہے جو ہماری سنتا ہے۔ اماں کو بھی نت نئے کپڑے لا کر دیتا، اماں بھی خوش رہنے لگی تھی۔
कुछ महीने गुजरे थे कि अचानक अब्बा घर पर आए और कहने लगे कि तुम्हारी बेटी मुझे बहुत बुरी लगती है, हर वक्त जुबान चलाती रहती है, इसको काबू में रखो। अम्मा काफी हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ है, शबाना से कुछ गलती हुई है क्या? तभी वो कहने लगे कि इससे पहले कि मैं इसको घर से निकाल दूं, बेहतर यही है कि इसको अपनी हद में रखो। इसे कहो कि अपनी हद पार ना किया करो, मुझसे ज्यादा जुबान ना चलाया करो। वक्त गुजरता गया पर अब्बा ने आहिस्ता आहिस्ता हमें पैसे देना बंद कर दिए। अम्मा ने तब भी कोई गिला शिकवा ना किया और कपड़े सिलाई करने लगी और कहने लगी तब भी कोई शिकवा ना किया और कपड़े सिलाई करने लगी और कहने लगी कि जितने में भी खुदा रखे हम राजी हैं। अब्बा मुझ पे भी हाथ उठा लेते। एक रोज अब्बा घर पर आए तो उनके साथ एक 60 साल शख्स भी था, यही लगभग अब्बा की उम्र का था। अम्मा काफी हैरान हुई और कहने लगी कि किसको लेकर आए हो, जानते भी हो जवान बेटी है घर पर। तब ही अब्बा कहने लगे कि कहा तो था कि तेरी बेटी की शादी मैं खुद करूंगा, यही वो आदमी है जिसके साथ तेरी बेटी की शादी होगी। अम्मा और मैं तो हैरान रह गए। मैं आंखें फाड़े उस बूढ़े आदमी को देख रही थी जो शायद मेरे बाप की उम्र का था। मैंने अम्मा का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा कि अम्मा मैं यहाँ पर शादी नहीं करूंगी। मगर न जाने वो शख्स बार बार मुझे क्या कह रहा था। उसकी आंखों के इशारे मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। वो शख्स देखने में ही बदकिरदार सा लग रहा था। मगर अब्बा ने मेरी एक न सुनी और अब्बा ने मेरा निकाह अपने 60 साल दोस्त से कर दिया और कहने लगे कि तेरी शादी तो यहाँ ही होगी। मैं हर वक्त रोती रहती क्योंकि मुझे तो ये आदमी पसंद ही नहीं था। निकाह वाले दिन अम्मा कहने लगी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भाग कर कहाँ जाऊंगी, मेरा आपके अलावा कौन है। अम्मा कहने लगी कि कहीं पर भी चली जाओ मगर इस शख्स के पास ना रहो। मैंने अम्मा से कहा कि रात के इस पहर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर में ही कहीं छुपा दो। तभी अम्मा कहने लगी कि ठीक है, ऊपर वाले चौबारे में जाकर छुप जाओ और बाहर मत आना और अपना दुल्हन का जोड़ा मुझे दे दो। मैंने अम्मा से कहा कि आप क्या करने वाली हैं? तभी वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस जितना कह रही हूँ उतना करो। अम्मा मेरी खातर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थी। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए ऊपर वाले चौबारे में जाकर छुप गई और अम्मा खुद दुल्हन का जोड़ा पहनकर मेरी जगह सेज पर बैठ गई। मगर जान तो तब निकली जब अगले रोज अम्मा खुश होकर घर आई और कहने लगी कि हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ अच्छे दिन ही आएंगे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो कैसे? कहने लगी बस आहिस्ता आहिस्ता देखो होता क्या है। दिन गुजरते गए। अम्मा हर रोज मुझसे मिलने आती। अब्बा तो कई कई दिन घर में नहीं रहते थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब्बा कहाँ पर है, वो नजर क्यों नहीं आते? तो अम्मा कहने लगी कि वो अपनी असली जगह पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि क्या मतलब इस बात का? अम्मा कहने लगी कि ये राज की बात है, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगी, मगर अभी मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। अम्मा सुबह की गई, शाम को घर वापस आई। अब तो ये उनका रोज का मामूल बन गया था। मैंने अम्मा से कहा कि क्या तूने निकाह कर लिया है? अम्मा कहने लगी पागल मत बन, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कहा तो फिर उस रोज तुम दुल्हन का जोड़ा पहनकर उस शख्स के घर पर तो गई थी। अम्मा कहने लगी कि हाँ मैं गई जरूर थी, मगर जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मुझे देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसने तुमसे शादी के लिए इकरार किया है। मगर मेरे पैरों तले जमीन तब निकली जब उसने अपनी दाढ़ी और अपनी बड़ी बड़ी मूछें उतार दी। वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि वो एक पुलिस का आदमी था जो नकली दाढ़ी मूछ लगाकर तुम्हारे अब्बा का दोस्त बना फिर रहा था। तुम्हारे अब्बा गलत कामों में मुलव्वस थे, नशा और जुआ खेलते थे और नशा और दवाइयां बेचा करते थे। जिस शख्स से तुम्हारा निकाह तय होना पाया था वो तुम्हारे अब्बा को पकड़ने के लिए एक बूढ़े आदमी का किरदार निभा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अब्बा से दोस्ती की और उसे पैसे का लालच देकर तुमसे शादी की ख्वाहिश की। तुम्हारे अब्बा भी यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। और फिर आज तुम्हारे अब्बा जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत से इल्जामात आयद किए गए हैं। आज से तुम और मैं बिल्कुल आजाद हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी किसी के हवाले नहीं करूंगी। तुम और मैं अब अपनी जिंदगी खुद जिएंगे, किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे।
ہم نے اتنا عرصہ لوگوں کے بھروسے دیکھ لیا مگر کچھ نہیں ملا، تو آج سے ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں گے اور کچھ نہیں۔ اس روز کے بعد میں اور اماں خوش رہنے لگے، اور ایک دن پولیس آفیسر کا رشتہ میرے لیے آیا اور اماں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، ویسی زندگی جس طرح اماں کبھی ابا کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔